بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس امامت کے بارے میں، اور اس کے مسئلہ ثانیہ کو ہم نے شروع کیا تھا، اور مسئلہ ثانیہ میں ہم نے سب سے پہلے وجوب عصمت امام پر ادلہ عقلیہ سے استدلال کیے، پھر اس کے بعد ابھی ہم عصمت امام پر ادلہ سمعیہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو انہی ادلہ سمعیہ میں سے آج ہماری 19ویں اور 20ویں دلیل ہے، جس میں انشاءاللہ ہم 2 آیت کریمین کی تلاوت کا سعادت حاصل کریں گے۔ 19ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے رسی کو، یعنی حبل اللہ جو خدا نے بتائی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تھامو اور اسے نہ چھوڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی اتفاق سے رہو۔ اس آیت کریمہ سے 2 طرح سے ہم امام کی عصمت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ استدلال اول کیا ہوگا؟ استدلال اول یہ ہوگا وَاعْتَصِمُوا سے ہم استدلال کریں گے۔ پہلا حصہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع احکام خداوندی کی پیروی کرو، یعنی نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی ہم آیت اللہ میں سے چند کچھ ایک کو جو ہماری مفاد کے ساتھ بنتی ہو ان کو ہم قبول کریں گے، ان کے علاوہ باقی احکامات الہی کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ والی بات نہیں چلے گی۔ اگر مطیع و فرمان بردار خداوند بننا ہے، حقیقی احکامات الہی پر عمل پیرا ہونا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ جمیع احکام الہی کو انجام دے دو، ان کی پیروی کرو، اور جمیع منہیات الہی سے بچو۔ اب جب آیت الہی میں جب یہ تقاضا کیا گیا تو یہ والی بات بدون معصوم، یعنی تعلیم امام معصوم کے ممکن نہیں ہے، یعنی جمیع احکام کی پیروی ممکن نہیں ہے بغیر معصوم کے۔ اسی لیے فلسفہ بعثت انبیاء علیہم السلام میں اس چیز کو بتایا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی اس طرح کی فلسفہ انبیاء یعنی بعثت انبیاء میں سے اہم ہے کیا ہے؟ ان کو کتاب خداوندی کی تعلیم، یعنی تعلیم معصوم، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تزکیے کے مرحلے میں انسان کو تزکیہ کرانے کے لیے بھی ایک ایسا رہبر اور استاد اور معصوم کی ضرورت ہے جو اس کو تزکیہ کرائے۔ خود انسان ان مراحل سے نہیں گزر سکتا، رہنمائی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب انسان کا نیچر یہ ہے تو لہذا جس طرح پہلے زمانے میں ان تمام احکامات کی تعلیم کے لیے ایک معصوم نبی کا ہونا ضروری تھا، تو بعد النبی ان تمام تعلیمات کی تعلیم کے لیے، ان تمام احکامات کی تعلیم کے لیے ایک معصوم رہبر اور امام کا ہونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اگر وہ امام موجود ہوں اور وہ تعلیم دے دے تبھی اور لوگ اس کی پیروی کریں، تب جا کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ممکن ہوگا۔ تو لہذا اس آیت کریمہ پر عمل ہونا بدون وجود معصوم ممکن
نہیں ہے۔ اب جب ایک حکم جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو اس کا حکم دیا ہو اللہ تعالی نے، یہ یعنی جو چیز یعنی جس کی امکان اور وقوع کا امکان ہی نہ ہو، جس کو انجام دینا ممکن ہی نہ ہو اور انسان کی طاقت سے باہر ہو، جس کو حکم ما لا یطاق یعنی جو کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ حکمت الہی کے ساتھ تضاد ہوگا، لہذا اس امر کا اللہ تعالیٰ سے صادر ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اب ہمیں اس آیت سے انکار کرنا پڑے گا جو کہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس آیت پر عمل ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی معصوم موجود ہو، معصوم امام موجود ہو، تو لہذا اس آیت سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ معصوم امام ہر صورت میں موجود ہے۔ اب دوسرا مرحلہ اسی آیت کریمہ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے بعد دوسرا حصہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، یعنی اتفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اتفاق اور اجماع بر امر حق ہونا یعنی تمام لوگوں کا حق پر اتفاق ہونا اور وہاں سے متفرق نہ ہونا بدون وجود معصوم کے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف رائے جب تجویز علماء اور مجتہدین میں ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مجتہدین اور علماء اختلاف نہیں کرے گا تو راہ علم بند ہو جائے گا، راہ اجتہاد و استنباط بند ہو جائے گا، علمی ترقی رک جائے گا۔ تو چیز آئے کہ عوام اور امت میں اتفاق ہو جائے، علماء میں اتفاق ہونا یعنی اختلاف ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علماء جب اختلاف سے نہیں بچ سکتے ہیں تو جو عوام ان علماء کی پیروی کرتے ہیں تو اصل مرجع میں اختلاف ہو تو جو پیروکار ہیں ان میں ضرور و ضرور اختلاف موجود ہوگا۔ لہذا اجماع واقعی تبھی ہوگا جب کوئی معصوم موجود ہو جس کے حکم میں اختلاف نہ ہو، یعنی جو حکم دے دے اس حکم کو ہر کوئی بندہ قبول کرے بغیر کسی اختلاف کے، تمام لوگ اس پر اتفاق کرتے ہوں، معصوم ہو تبھی لوگ اتفاق کریں گے۔ بس ایک ایسے امام جو کہ معصوم ہو اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر خیال کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا ہم کو اجتماع یعنی اتفاق باہمی پر رغبت تو دلائے، اس کام پر ہمیں رغبت کے ذریعے سے، امر کے ذریعے سے رغبت تو دلائے اس مخلوق کو کہ جس مخلوق کی خواہشات نفسانی زیادہ اور قوت شہوانی اس پر غالب ہے، قوت غضبیہ کا اس پر غلبہ ہے۔ جس شخص سے گناہ صادر ہو یعنی غیر معصوم ہو، اس کی اطاعت سے پوری رکاوٹ، اس کی عزت و حرمت اس سے دل سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان کا نیچر یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلطی پر چلتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی کھلا گناہ کرتا ہے تو اس بندے کی عزت اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو لہذا جب انسان کی فطرت یہ ہے تو جیسے ہم جیسا گناہ گار ہے ویسا اگر وہ بندہ بھی جو ہمارا قائد ہے وہ بھی گناہ گار ہو تو پھر اس صورت میں یہ حکم اجتماع کا دینا ممکن ہی نہیں ہوگا، بلکہ تقرر امام معصوم کے بغیر اس طرح کا حکم دینا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ محض بیجا ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتفاق سے رہنے کے حکم دیا ہے تو ہمارے لیے ایک ایسا مرجع اور مأویٰ بھی قرار دینا چاہیے جس پر لوگ اختلاف کی صورت میں اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے اختلافات کو ختم کرے اور اتفاق قائم کرے۔ اگر اللہ تعالی معصوم پیشوا اور رہبر کی تعین کے بغیر انسانوں سے اتفاق اور اجتماع کا تقاضا کرے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کو انسانی نیچر کا بھی علم ہے کہ یہ انسان وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یا انسان اپنے مفاد پر خلق الانسان حلوعا،
انسان کو مفاد کے اوپر حریص قرار دیا گیا ہے یا انسان جلد باز ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے نیچر انسان کی جن کی طرف قرآن کی آیتوں میں نصاً یا اشارہ بھی فرمایا گیا ہے. تو ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہونے کے باوجود ہمیں اسی طرح چھوڑا جائے، یعنی بغیر رہبر کے چھوڑے اور پھر بھی ہمیں امر کرے، تو یہ امر اس پر عمل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہوگا، اور غیر ممکن کا امر دینا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماع اور اتفاق کا جب حکم دیا ہے تو اس کے لیے راہ بھی ہموار کیا ہوگا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے لیے کوئی رہبر معصوم منتخب کرے. بس ہم اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے سے بھی یہ ثابت کر چکے کہ ایک معصوم اور رہبر کا، امام کا ہونا ضروری ہے، جس کی طرف وہ رجوع کرے اور اپنے اختلافات کو حل کرے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ رہبر معصوم ہو. بس امام کا معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے. ہماری 20ویں دلیل یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یعنی اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ جس احکام کا خدا نے حکم دے کر خلائق پر ان کی بجا آوری واجب قرار دی ہے یا ان کو ترک کرنا واجب کیا ہے، وہ سب خدا کے مراد شمار ہوں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا امر دیا ہے تو وہ چیز مراد خداوندی ہے، اللہ نے کسی چیز سے نہیں کیا ہے تو وہ بھی مراد خداوندی ہے. یہ ان سب کی بجا آوری خدا کو مطلوب ہے، تبھی تو اللہ نے امر دیا ہے، تبھی تو اللہ نے اس چیز کو نہیں کیا ہے. بس جب وہ سب خدا کی مراد ہے، اب محال ہے کہ ان احکام کی بجا آوری میں ہم غیر معصوم کی اطاعت کا ہمیں حکم دے دے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ غیر معصوم کبھی ظلم کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی جب وہ غیر معصوم ہے تو عمدن یا سہون وہ اپنی زندگی میں آپ کو مختلف چیزوں کا امر کرے گا، تو ان میں سے بعض چیز حلال ہوگا تو بعض چیز حرام ہوگا، تو لہذا وہ حرام کا بھی آپ کو حکم دے سکتا ہے. تو لہذا جب وہ آپ کو حرام کا حکم دے گا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک طرف سے اللہ نے آپ کو، یعنی وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا یا ظلم کی اطاعت اپنے بندوں سے نہیں چاہتا. ایک طرف سے یہ، دوسری طرف سے خود اللہ اگر غیر معصوم کو نصب کرے بطور خلیفہ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ غیر معصوم جب امر کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالی نے نصب کیا اس غیر معصوم کو، تو اس کی اطاعت کرنے سے لازم ہے گا کہ کوئی کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ظلم کا ارادہ کیا ہو. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے امر کے اندر تعارض پیدا کرنا یا تناقض پیدا کرنا لازم آتا ہے، ایک عام انسان سے بھی بعید ہے کہ جائے کہ ہم ایسے حکم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں. بس یہ دلیل نہایت ہی صاف اور واضح ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غیر معصوم کا ظالم ہونا ہم پہلے جب بیان کر چکے ہیں کہ جو غیر معصوم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرے گا تو وہ کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ ظالم لنفسہ ہی ہے یا ظالم لغیرہ ہے. اور ظالم کا معصوم نہ ہونا یا ظالم کا منصب امامت کے لیے منتخب نہ ہونا یا اہل نہ ہونا، یہ صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی آیتوں میں، خصوصاً حضرت ابراہیم سے مخاطب ظالمین، ان تمام میں بھی ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. لہذا اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے
کہ اگر کوئی رہبر اور پیشوا اللہ تعالی منتخب کرتا ہے تو معصوم ہی کو کرتا ہے، غیر معصوم کو کبھی نہیں کرتا. پس امام جو ہے اس کا معصوم ہونا لازم اور ضروری ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.